چار یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو، تم وہی پڑھو تشہد. زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا دیوبند میں بھی تھوڑی ریجڈنس، کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حقائق کے طور پہ سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سخت میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کو چاہ رہا ہے سلام، تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا، تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، حاضر ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں، تو پھر یہ درست ہے نا؟ درست ہوگا، بالکل درست. لیکن یہ کہ سلام پہنچانے کا مطلب کیا ہے نا، یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو صحیح ثابت ہے فرشتے پہنچاتے ہیں نا. اب یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے مثلا جعفر صاحب جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں فلاں کے بیٹے، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ساری باتیں صحیح. اچھا سر، اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر علی نبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ بڑی عجیب بات کی شاذ ہے روایت. وہ شاذ کس طرح؟ شاذ اس طرح سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا جی، حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلاً بھی درست نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا. نہیں آپ ایھا النبی ہی پڑھتے ہیں نا جی، آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام التحیات میں السلام علیکہ علی النبی پڑھا کرتے تھے؟ جی، یہ صرف عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا اور ہم ان کے اس فتوے کو ان کا تفرد مانتے ہیں کیونکہ باقی صحابہ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور لاجیکلی بھی میں نے شیخ زبیر لزئی صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا 17 جون 2009 کو، اس میں میں نے باقاعدہ ان سے اس بات میں ڈبیٹ کی تھی. جب انہوں نے حاضر و ناظر کے کیس میں اس حدیث کو پیش کیا نا، بریلویوں کے خلاف اہل حدیث یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. تو میں نے پہلے تو اینٹی وینم پھکی والا جواب یہ دیا کہ شیخ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں تو پھر حاضر و ناظر تھے. اگر اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکلتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف میں تھے مسجد نبوی میں، تو مکے والے جو صحابہ ہیں وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے یا السلام علی النبی پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے جی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے. تو میں نے کہا تو مسئلہ تو پھر وہی ہے اپنی جگہ، یعنی وہ پھر یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور مدینے میں ہوتے ہوئے بھی مکے میں موجود ہیں روحانی طور پہ. تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں ہے. صحیح بات وہ ہے جو بخاری مسلم میں ساتھ لکھی ہوئی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کا تشہد ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات. یہ تشہد نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہے. اور یہ جھوٹ ہے جو دیوبند اور بعض اہل حدیث علماء کی جانب سے بولا گیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان. یہ جھوٹ ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی طرح تعلیم فرمایا نماز میں پڑھنے کے لیے. اور انہوں نے بریلویوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شب معراج میں اللہ اور نبی آمنے سامنے تھے اور نبی علیہ السلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جو نماز میں سلام ہے نا رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکایتن نہیں ہے، یہ سٹوری کے طور پہ نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے. نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہم سلام عرض کرتے ہیں نماز میں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے تھے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہم ساتھ خود ہی ملاتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ ساتھ کیوں ایڈ کرتے ہو؟ جب تم پڑھتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے. تمہیں ساتھ کسی کو بائی نیم مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ پیغمبر. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سورہ النساء میں آیا. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور انبیاء کے بعد سب سے افضل انبیاء کے اہل البیت، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ سارے ہیں اولیاء اللہ جن پہ ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان پہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں، اور اپنے آپ پہ بھی پڑھ رہے ہیں السلام علینا. چونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی، آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو جب بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دے گا، تو کسی بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں سے کوئی حاضر و ناظر نکالنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی آپ تک سلام پہنچ رہا تھا. آج بھی اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہی عرض کرتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمارا صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے. تو یہ عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. البتہ بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مسعود اسے پڑھتے تھے السلام علی النبی، یعنی سلام ہو نبی پر، یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے نہیں کہتے تھے. تو ٹیکنیکلی جب حضور دنیا میں موجود تھے، اس وقت جو حضور کو مخاطب کیا جا رہا تھا، پھر تو وہ بھی غلط ہونا چاہیے تھا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ چلو حضور آگے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھ لیں السلام علیکہ ایھا النبی. تو جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، باقی مساجد میں جو پڑھ رہے ہیں، حضور تو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے، علی النبی نہیں پڑھتے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کے اس تفرد کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کوشچن آنسر سیشن میں پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں شیخ صاحب سے، کہتے ہیں نہیں میں تو ایھا النبی پڑھتا ہوں. چار یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو، تم وہی پڑھو تشہد. زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا دیوبند میں بھی تھوڑی ریجڈنس، کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حقائق کے طور پہ سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سخت میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کو چاہ رہا ہے سلام، تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا رہا ہے، تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، حاضر ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں. تو پھر یہ درست ہے نا؟ درست ہوگا، بالکل درست. لیکن یہ کہ سلام پہنچانے کا مطلب کیا ہے نا، یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو سید صاحب فرشتے پہنچاتے ہیں نا. اب یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے مثلا جعفر صاحب جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں فلاں کے بیٹے، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ساری باتیں صحیح. اچھا سر، اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر علی النبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ بڑی عجیب بات کی شاذ ہے روایت. وہ شاذ کس طرح؟ شاذ اس طرح سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا، جی حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلاً بھی درست نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا. نہیں آپ ایھا النبی ہی پڑھتے ہیں نا؟ جی آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر تو مسئلہ ختم ہے. آپ کیوں اس چیز کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ سٹوری ہے، ایک آیتن ہے؟ خیر وہ تو لے کے بھی نہیں جاتے تھے، یہ انشائیہ ہی ہے. اور قبر رسول پہ بھی آپ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. 4 کتابوں کے اندر صحیح سند سے ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر کر کے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا.
اے میرے باپ آپ کے اوپر سلام ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے, اور آپ ہی کو مخاطب کر رہے ہوتے تھے, علی النبی نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کو یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی, اب ہمیشہ کی یعنی زندگی ہے. تو نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے کیا کہا, یا رسول اللہ, آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اسی چیز سے یہ اخذ کیا تھا کہ جب بھی ہم قبر رسول پہ جائیں گے تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کریں گے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. اور یہ جو سلام کے سیغے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لوگوں نے یہاں اہل حدیث کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے اور یہ گستاخ, استغفر اللہ. یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں, نعوذ باللہ. کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا, وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے. ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ, لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ عشق رسول ہے, یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے, بخاری کی حدیث پیش کی جائے, مسلم کی حدیث پیش کی جائے, اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا تے فتویٰ ہے, تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے, اور باتیں ان کی مان رہے ہو کہ جو نہ اہل البیت میں سے ہیں, نہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی صحابہ کرام کی صحبت کی ہوئی ہے, نہ ان کی کوئی حدیث کی کتاب موجود ہے دنیا میں. اللہ سے ڈرے. تو مفتی اعظم سعودیہ نے جو قبر رسول کی حاضری کے اوپر کتابچہ لکھا ہے نا, اس میں انہوں نے سیم یہی لکھا ہے کہ آپ نے قبر رسول پہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس آپ آج بھی آواز بلند نہیں کریں گے, اللہ اکبر. اور اس میں جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. جس طرح قرآن میں ہے نا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو, ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ سورۃ الحجرات کی یہ جو آیات ہیں یہ کوٹ کر کے مفتی اعظم سعودیہ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قبر رسول پہ بھی آواز کا بلند کرنا گویا اس طرح ہے جیسا کہ حضور کی مبارک زندگی میں کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے, وہ برباد ہو جائے گا. اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے. یہ آیت کوئی عام بندوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, اس امت کے سب سے بڑے 2 ولی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے بارے میں. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے سب سے بہتر 2 بندے برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اللہ, میں کانپ اٹھتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کے بخاری کے, کہ حضور سے بات نہیں کر رہے تھے, آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند ہوئی اور اللہ نے آیات نازل کی کہ حضور کی موجودگی میں اگر آپس میں بھی بات کی نا اونچی آواز میں تو فارغ, اور ایسے فارغ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی, کیونکہ اس میں آیا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ اس کے بعد حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو بات سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو. اور پھر اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ, بے شک جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم.
صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قبر رسول پہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ تینوں آیات لکھی ہوئی تھی جالی شریف کے اوپر، اور اب جو نئی کنسٹرکشن کروائی ہے انہوں نے کورونا کے دنوں میں، تو وہ ساری جالیاں بھی ریپلیس کر دی انہوں نے. 3 جالیوں کے پورشن بنے ہوئے ہیں. ایک درمیان والا پورشن ہے جالیوں کا جس کے اوپر ایک بڑا سا رنگ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے. اس کی سیدھ میں جو پیچھے قبریں ہیں، وہ قبر تک کوئی نہیں جاتا. جو اندر بھی جاتے ہیں نا، وہ اندر بھی کئی دیواریں ہیں، وہ دیوار کے باہر سے ہی آ جاتے ہیں. قبر تو کئی 100 سال سے سیل ہے. وہ تو جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے وہاں اندر دفن ہونا ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہ اس وقت ہی کوئی کھولے گا، کوئی نہیں اسے کھولتا، نہ وہ وہاں کوئی جاتا ہے. کیونکہ میرے اپنے ایک قریبی دوست ہیں جو پاکستان سے ہی ہیں، اور وہ اندر کا سارا انتظام، وہ اندر بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں. انہوں نے مجھے بھی 1-2 دفعہ کہا کہ آپ کورونا کے دنوں میں آ جائیں، میں آپ کو اندر سے سارا دکھا دیتا ہوں. ان کے میڈیا سیل کے وہ ہیڈ ہیں، ان کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے، عربی بھی، اور اردو تو بولتے ہی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ اندر سے سارا سیل ہے. اور میں نے تفصیلی ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ کروائی، پھر میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ ایک ویڈیو ایسی بنائیں جس میں ساری احادیث ایک جگہ جمع ہوں قبر رسول سے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں. تو وہ پھر میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی گنبد خضرا کی ہسٹری اور پورا اس کے اوپر، اس میں قبروں کی لوکیشن بھی بتائی. وہ جو ایک ٹینٹیٹو تصویر بھی نیٹ کے اوپر نا سعودی حکومت نے جاری کر دی ہے حجرہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا، کہ اس کا ٹاپ ویو انہوں نے، یعنی وہ اینیمیشن کے طور پہ، تو اس میں وہ جو بڑے والا رنگ ہے نا اس کی سیدھ میں نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہے، اور آلموسٹ آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے. لیکن وہ قبر حضور سے پیچھے ہے. فرنٹ پہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے، آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور حضرت ابوبکر کے سینے کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے. اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے. دیکھیں نا نبی علیہ السلام کی یہ قبر مبارک، پھر یہاں ایک سٹیپ طے ہوا، ایک سٹیپ یہاں طے ہوا، یہ 2 سٹیپ طے ہوتے ہوئے یہاں ایک جگہ قبر کی خالی ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے علیہ السلام. تو پھر وہ چھوٹے اگلے 2 رنگ کے اوپر حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے، تو ہم سلام عرض کرتے ہیں. وہ جو مین جالی ہے نا سینٹر والی، اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پوری آیت. اور باب السلام کی طرف سے جب آپ آتے ہیں تو پہلے والی جو جالی ہے نا ان کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. وہ بھی سورہ حجرات کی 3 نمبر آیت. اور جب آپ باب البقیع کی طرف سے باہر نکلتے ہیں، بقیع قبرستان کی طرف سے، باب جبریل بھی اسی طرف ہے، اور وہ وہی سائڈ ہے جہاں وہ گنبد خضرا کا سایہ نیچے نظر آ رہا ہے آج کل کے دنوں میں. چونکہ وہ سردیوں میں اورینٹیشن ایسی ہے، ورنہ تو اوپر ہی رہتا، لوگ کہتے سایہ کوئی نہیں. تو ہم نے وہ پچھلے دنوں ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، وہ ریئل ٹائم. وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بنا کے بھیجی. بیسیکلی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بنائی تھی کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا میں تو آیا کہ مدینہ چیف ایلو ویڈیو بنا لیجیے. میں ہاں جی میں ایسے تقریباً دسو کا ٹائم مینار ہے انہیں سایہ ہے ادھرلے پاس گنبد خضرا ہے. تھلے دیکھو نا ڈوم بنیا ہوا ہے یہاں کا سایہ گنبد خضرا کا. اتنے جڑی نا چونج ہے نا جی اتنے انہیں یہ سایہ ہے. دیکھو سامنے گنبد خضرا ہے. تھلے نا اتوں کا گول سایہ شروع ہو گیا، اتوں لے کے ایویں گول اتنے چونج آ گئی اتنے. چونج تو بعد پھر ہے گول اتنے تک سایہ. سایہ تو ہے نا دیکھو وہ اتنے تھوڑا جہا سایہ نظر آ رہا. باقی جہاں ہے دیواروں کا سایہ ہے، دیواروں میں جہاں بنیا ہوا نا وہ نشان جے بنے نے انہوں کا یہ سایہ چل رہا ہے. گنبد خضرا کا سایہ ہے، پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی. صاف نظر آ رہا ہے سایہ. یہ تو اللہ کا شکر ہے، ایک مبارک دور ہے. اب ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ رہی ہے.
کل ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے گنبد خضرا کے سائے والی. آپ دیکھیں, میں انتظار میں ابھی بریلویوں نے کہنا ہے, ان کے علماء نے کہنا ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سائے مبارک والی حدیثیں بھی میں نے اس میں حاکم سے اور مسند احمد سے ڈسپلے کرائی ہیں. اور دیکھیں پھر یہ لوگ جو ضعیف حدیثوں کے پیچھے بھی چلتے ہیں, ان حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیں گے, تعویلات کرنا شروع کر دیں گے. حالانکہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا ان پرنسپل جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہے. اور پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب میرے استاد ہیں, حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے صوفیوں کی لائن میں ہے. میں بھی اس وقت بریلوی تھا جب میں نے ان کو سننا شروع کیا 2001-2 میں. 2008-9 تک میں جاتا رہوں ریگولرلی پروگرام. بعد میں تو خیر حالات و واقعات ایسے نہیں رہے. ابھی بھی کبھی موقع مل جائے تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. تو پہلی بار میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی اور انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ کا سایہ نہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ نبی علیہ السلام کا نمبر 1 اگر کوئی حصی معجزہ ہوتا نا تو وہ یہ ہوتا. کیونکہ پسینے سے خوشبو آنا تو وہ بندہ آبزرو کرے گا جو پاس بیٹھا اور پسینہ لے لیا یا یوں سونگ لیا, یا آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا وہ لوگ آبزرو کریں گے جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے. پھر آپ علیہ السلام کا پیٹھ کے پیچھے دیکھنا یہ تو آپ خود فرما رہے ہیں, باہر سے تو ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے جج کرنے کا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو حضور نے نماز کے پیچھے دیکھ لیا کہ کوئی حرکت کر رہے ہیں اور حضور نے بعد میں انہیں کہا کہ یہ تم کیوں ایسے کر رہے تھے, تو وہ تو مان لیں گے کہ واقعی حضور کا رخ تو ادھر تھا اور ہمیں پیچھے بھی دیکھ رہے تھے. لیکن سرکار ایک معجزہ ایسا ہے جو کافر ہو یا مسلمان ہو, جن ہو یا انسان ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, انسان ہو یا جانور ہو, وہ آبزرو کر لے گا. اور وہ معجزہ یہ ہے کہ کسی شخص کا سایہ نہ ہو. یہ تو ہر بندہ آبزرو کرے گا. اور سائنٹیفکلی اور معجزانہ طور پہ بھی ظاہر ہے ایک چیز کا ایک اسلوب ہے. یہ چیز جب سامنے آئے گی تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. اور یہ اتنا محکم قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 میں کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے سائے ہیں جو فزیکل ورلڈ کی چیزیں ہیں. جنات ہیں یا فرشتے ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے, وہ تو لطیف چیزیں ہیں جو فزیکل ہیں, جیسے جانور ہیں, انسان ہیں, پلانٹس ہیں, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, یہ جتنی چیزیں, اور ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی ایک بڑی تمثیل سے یہ چیز بیان کی ہے. جیسے صبح کے وقت سورج نکلتا ہے نا ایسے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے سائے کتنے لمبے ہوتے ہیں, پھر جو سورج اوپر جاتا ہے وہ سایہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ جب یہاں پہنچتا ہے بالکل چھوٹا, پھر وہ یوں, تو وہ گویا کہ صبح وہ سجدے میں گرے ہوتے ہیں, پھر وہ قیام میں جاتے ہیں, اور پھر غروب کے وقت سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اعتبار سے بیان کیا کہ اللہ نے جو صفت رکھی ہے کہ چیزوں کے سائے سجدہ کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص خواہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا, وہ اللہ کے سامنے جھکے یا نہ جھکے, اس کے سائے نے اللہ کے سامنے ضرور جھکنا ہے. یہ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ چیز جوڑ دی ہے. تو وہ مجھے پروفیسر صاحب کا وہ جملہ بھولتا نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ اگر ہوتا تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہوتا اور دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں یہ معجزہ لکھا ہوا ہوتا. پہلا معجزہ اگر کوئی ہوتا نا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں صحابہ نے آبزرو کی ہیں, جو کامن آبزرویشن میں وہ نقل کی ہیں نا, تو حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی جو کامن آبزرویشن حضور کے کیس میں ہونی تھی نا, وہ یہی ہونی تھی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. جیسا کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان 2 آنکھوں کے ساتھ. یہاں پہ آنکھ نہیں تھی, پھر بھی آپ کو پورا پیچھے تک نظر آتا تھا. بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس وقت ہم 1500 تھے, 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. ہم 1500 نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, سٹور بھی کر لیا,
تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہوا. جن صحابہ کرام نے اتنے بڑے بڑے حصی معجزات حضور کے روایت کی ہیں، وہ نبی الاسلام کے سایہ مبارک نہ ہونے والا معجزہ بیان کر دیتے، نہیں ہوا. یہ خصائص الکبریٰ کتاب میں وہ جلال الدین سیوطی نے بے سند روایت لکھ دی. وہ جذبات میں آ کے لکھ دیتے ہیں نا لوگ. تو وہ باب البقی والی سائڈ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ جو تیسری جالیوں کا پورشن ہے نا، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے ختم نبوت والی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو یہ 3 آیات ان جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. اور قبر رسول پہ جب بھی حاضری ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں. بلکہ یہ جو سعودیہ کا مسجد نبوی والا جو چینل ہے نا، وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے نا وہاں سے، تو جب وہ لائیو آتے ہیں نا تو جالی شریف کے اوپر پہلے وہ کیمرہ مارتے ہیں، تو وہ جو کمنٹیٹر ہے نا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. وہ چینل سٹارٹ اس سے کرتے ہیں اذان کے اوقات میں. جب مسجد ایک میں تو حرمین شریفین کی وہ 5 نمازیں دکھاتے ہیں نا، ایک مسجد نبوی کا چینل بھی ہے، سعودی چینل ہے جس میں مسجد نبوی کی 5 نمازیں، تو اس میں آپ دیکھیں وہ جالی شریف کے اوپر ریئل ٹائم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو وہ جب میں بیٹھا ہوں نا تو میرے بھی جب سامنے آتا ہے تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ وہ تو ریئل ٹائم ہوتا ہے نا. باقی وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. البتہ قبر رسول کا ایک پروٹوکول ہے، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرے گا. نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی قبر کے بارے میں، کیونکہ قبر والے چیپٹر میں ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. تمام محدثین اس کی صحت کو صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ، چاہے متقدمین ہو، متاخرین ہو، شیخ البانی ہو، شیخ زبیر علی صاحب ہو، امام نووی ہو، امام حاکم ہو، امام ذہبی ہو، سارے ائمہ. لیکن وہ سلام نبی اسلام کا جو روح کا لوٹنا ہے وہ بھی برزخی ہے، وہ ایکچوئل وہ نہیں کہ جسم سے کوئی روح نکل گئی اور داخل ہوئی، وہ والا کام نہیں. یعنی روح کا متوجہ ہونا. نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ ہیں، آپ کا جسم اطہر بالکل سلامت ہے، آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، اور اس روح اور جسم کا بھی رشتہ ہے جو برزخی رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کرتا ہے اور نبی علیہ السلام اس سلام کا جواب دیتے ہیں. نہ ہمارا سلام پہنچنا فزیکل ہے اور نہ حضور کا جواب آنا فزیکل ہے. ورنہ جب حضور جواب دے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں آواز آتی ہے جالی شریف سے؟ عام قبرستان میں بھی آپ نے دعا مانگنی ہے جو صحیح مسلم ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ قبرستان میں دفن ہو، تم پہ ہماری طرف سے اللہ کا سلام ہو. وہ تو عام مردوں کو بھی آپ نے سلام کہنا ہے. تو یہ تو مطلب قبرستان جب بھی آپ نے جانا ہے تو سلام تو عرض کرنا ہے. آل البقیع پہ وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ بھی سلام عرض کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے، ان کا جواب دینا بھی برزخی ہے. اور یہ برزخ ہے ان سین بیریئر. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100. مرنے سے لے کے قیامت تک ان سین بیریئر ہے. جب اس کی آگے تفصیلات میں لوگ پڑھتے ہیں نا جی قبر پہ جائیں تو وہ خود سنتے ہیں، ادھر سے پہنچایا جاتا ہے. سرکار وہ جو خود سنتے والی روایت ہے نا سنن کبریٰ البیہقی کی یا حیات الانبیاء فی قبورہم، اس پہ امام بیہقی نے خود جرح کی ہوئی ہے کہ اس میں محمد بن مروان الصدیق کذاب جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت گھڑی ہے. اس سے بھی بڑھ کے بریلویوں نے ایک کتاب لکھی ہے نا آپ زندہ ہیں واللہ، عباس رضوی صاحب نے، انہوں نے خود کہا یہ حدیث ضعیف ہے. انہوں نے تو اور چکر میں اسے ضعیف کہا نا، پھر اس میں لکھا ہے اس میں آمش کی تدلیس ہے، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. اور اچھا وہ ضعیف انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر وہ اس کو صحیح مانتے ہیں نا تو دیوبندی اپنے عقیدے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیوبندی کہتے ہیں کہ جی قبر رسول پہ سلام عرض کریں تو حضور خود سنتے ہیں، یہاں سے بھیجیں تو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. جبکہ بریلوی کہتے ہیں چاہے ادھر پڑھیں چاہے ادھر پڑھیں حضور خود ہی سنتے ہیں. اب وہ روایت جو تھی نا
وہ ان کے گھاٹے فٹ ہو رہی تھی تو خود بریلویوں نے کہہ دیا ہے کہ روایت ہی جعلی ہے. اندازہ کرو وہ روایت کتنی جعلی ہوگی جسے بریلوی بھی جعلی کہہ رہے ہو, اس کی جال سازی کتنے بڑے لیول کی ہوگی. اور وہ ان کو دیوبندیوں کے جواب میں کہنا پڑا, ادروائز تو شاید. ویسے تو پرانے محدثین تو اس کے اوپر جرا کر کے گئے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی حاضری اس پلانٹ ارتھ پہ چند بڑی نفلی عبادات میں سے ایک عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی بدبختی ہے کوئی حرمین جائے اور قبر رسول پہ حاضری نہ دے سکے, لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم وہی عقیدہ رکھیں گے جو آپ نے ہمیں خود تعلیم فرمایا. کہتے نہیں جی عشق کی باتیں ہیں, تو عشق کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی اور محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. سرکار یہ آپ کے صرف ایک جذباتی جملے ہیں. دین میں صرف وہ چیز جائز ہوتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جائز قرار دی ہے. ہاں, ورنہ پھکی لے لیں. ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھائیے کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا, کوفہ کے پاس, وہ نجدیوں کا علاقہ ہے نا, عراق, تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں. یعنی اجتہاد اور قیاس کیا. حنفی کہتے ہیں وہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو قیاس اور اجتہاد کر کے مسئلے نکالے. تو دیکھیں صحابی اتنا بڑا, اس نے اجتہاد کیا تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. بس یہ آخری حصہ ہی ہے پبلک کے اندر. اصل پوری حدیث جو تھی نا وہ عقیدے صحیح کرنے والی تھی. تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لائے گئے, عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں, عشق دے چلے مارے گئے. ہاں اتنے میرے ہاتھوں مارے گئے, آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مارنا ہے. ظاہر ہے جی ہم نے تو ان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں علمی بات کریں, یہ کہتے ہیں علم بس کریو یار. اور صحابہ کرام کی تربیت دیکھیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا جا رہا تھا تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی. خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو جملے بولے انہوں نے امت کا عقیدہ کلیئر کر دیا. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اس حال سے دنیا سے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. اور بخاری کے الفاظ ہیں, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. بخاری میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں اور فرماتے ہیں ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی اور ان کا پیغام لے کے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. یعنی یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کر دیتی ہے. نمبر 1 علم غیب کا عقیدہ. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں بھی موجود ہوں, تب بھی اللہ جو ان کو بتائے گا وہ ان کے علم میں آئے گا. اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر. یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر انور میں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ, لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب نبی علیہ السلام قبر سے باہر تھے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو صحابہ کا یہ یقین نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں, الا یہ کہ اللہ دکھا دے. جس طرح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کا منظر حضور کو لائیو دکھایا گیا, جس میں آپ رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھوں جھنڈا ہے, تو وہ اپنی فوج بچا کے لے آئے, اور حضور زاروں کے تار رو رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے, اور کئی 100 کلومیٹر دور کا منظر اللہ تعالیٰ انہیں دکھا رہا تھا. وہ اللہ تعالیٰ تو دکھا دیتا ہے. حاضر و ناظر کا عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا, کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یعنی وہ روحانی طور پہ ہمیں نہیں دیکھ رہے, ورنہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں, ہم جان دے رہے ہیں آپ کے دین کی خاطر. تیسرا عقیدہ استعانت بھی کلیئر ہو گیا, یعنی مدد نہیں مانگی حضور سے, اللہ سے مدد مانگی. جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگی, یہ بھی نہیں کہا کہ جبرائیل خبر کر دے, ہاں فرشتوں یہ پیغام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے.
نہ فرشتوں کو نہیں تھے پکارتے صحابہ کرام، پکے موحد تھے. اور فرشتوں کی تو ڈیوٹی بھی ہے، تب بھی آپ نے فرشتوں کو کام اسائن نہیں کرنا. کیوں؟ بارش کی ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے، لیکن بارش آپ فرشتوں سے نہیں مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہ. صلاۃ الاستسقاء، ایک حدیث 3 عقیدے، علم الغیب، حاضر و ناظر، استانت. صحابہ کرام کے تو یہ عقائد ہوا کرتے تھے، لیکن یہ عقیدے لکھے رہ گئے بخاری مسلم میں. آپ کو عقیدے وہ بتائے جانے ہیں کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. کہتے جی ٹھیک ہے، قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر سلطان باؤ نے کیوں کیا؟ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ سلطان باؤ کے اوپر بھی کوئی لعنت سے قرآن نازل ہوا تھا جس کے اندر یہ آیت تھی کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا. یہی مطلب ہوا نا. تمہیں ہم آیتیں اور حدیثیں پیش کریں اور تم آگے سے شعر پیش کرو. اب اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سلطان باؤ کو واقعی کوئی نہیں تھا آتا قرآن و حدیث، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ناراض ہو جائیں گے. اس کا سمپل حال ہے، انہیں کہیں کہ وہ اپنے اعمال اللہ کے پاس لے گئے، پتہ نہیں انہوں نے یہ بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی، وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. اگر وہ اللہ کے ولی تھے تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کلام کا تو انکار ہو سکتا ہے نا، قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا. اس طرح کہہ کے جان چھڑائے، یا پھر ہماری طرح پھر سیدھے ہو جاؤ انہوں نے اسی کہنا لے لو جڑا جڑا آندا جے آ جاؤ. پھر دساں گے کہ وہ کتابیں اور کے گستاخیاں لکھیاں نے. پھر ہم چشتی رسول اللہ نکالیں گے، اشرف رسول اللہ نکالیں گے، کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے، تذکرۃ الاولیاء کی گستاخانہ عبارتیں نکالیں گے. تو پھر ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. ان کی ٹانگیں کانپیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. تو وہ پھر آخری حل ہمارے پاس ہی ہوتا ہے. سچائی کی آواز کو بلند کرنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. انہوں نے جھوٹ دلیری کے ساتھ پھیلایا ہے، اور جس نے توحید کی بات کی اسے انہوں نے گستاخ کہا، اور اپنے بزرگ بابوں کے نظریات دلیری سے پھیلائے. تو ہم کیا اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو دلیری سے نہیں پھیلا سکتے؟ ایسی کی تیسی ان کی، ٹھیک ہے نا. یہ غدار ہیں دین کے، اور ان کے ساتھ کوئی نرمی والا رویہ نہیں ہوگا. یہ نرمی والا رویہ ہوگا کافروں کے ساتھ. ذہن میں رکھیے گا، جو اسلام کے غدار ہیں نا ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے. نا 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 نا. کافروں کے ساتھ نرمی ہوگی کیونکہ وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. انہیں آپ نے نبی علیہ السلام کا تعارف کروانا ہے، پازیٹیولی چیزیں. لیکن جو اسلام کے اندر گھس کے ممبروں پہ بیٹھ کے چندے کھا کے یہ کہہ رہے اے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ان لوگوں کو تو ممبروں سے اتارے. یہ بات کو یہودی عیسائی کرے نا آپ سے اے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے مسلمانوں، تو کس طرح ہمیں جاگ چھوٹے گی ہماری. تو اسلام کا دشمن، تو کہہ رہے قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور جب مولوی کہتا ہے تو کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. اور وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست حیدر نقوی بھائی شیعہ عالم ہے، لیکن ماشاءاللہ توحید کی آواز انہوں نے اپنے مکتب میں بلند کی ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ اگر آج کوئی غیر مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں اسلام کا تعارف مجھے کس کتاب میں ملے گا، تو آپ اسے کون سی کتاب دیں گے؟ تو سارے مسلمان کہیں گے جی قرآن دیں گے پڑھنے کے لیے کہ یہ ہے اسلام کا تعارف، یہ ٹیکسٹ بک ہے. اور آگے سے وہ یہ سوال پوچھے کہ اچھا آپ جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے بھی یہ قرآن ہی پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی سی؟ تو اگو پھر منہ اڑ لو گے ہیں. اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہ میں نے نہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی کبھی قرآن ترجمے سے پڑھ کے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ورنہ اگر کی ہوتی نا تو آج یہ شرکیہ عقیدے نہ ہوتے. قرآن اگر ترجمے سے پڑھا جاتا، ویسے ہے سمجھدار سے نہ پتہ تھی ترجمہ ہو گیا کام پہ گیا. جی 1000 سال پہلے بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے. اچھا 1000 سال پہلے جو بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے تو انہوں نے کوئی قرآن کا ترجمہ کیا؟ نہیں. تو پھر کیڑا اسلام لے کے آئے سن؟ اسلام تو قرآن سنت کا نام ہے. یہاں کے لوگوں کی زبان فارسی تھی، عربی انہیں آتی نہیں تھی. ویسے جو لے کے آئے ان میں سے بھی کئی کو عربی نہیں آتی ہوگی، لیکن انہیں تو نہیں مننا، لیکن ہم کہتے ہیں ان کو آتی تھی. تو جب وہ آئے انہوں نے یہاں قرآن کیوں نہیں ترجمہ کیا جہاں اتنا فارغ ٹائم تھا کہ تصوف کی کتابیں لکھتے رہے؟
یعنی فارغ ٹائم تھا نا، انی موٹی کتاباں لکھ کے ٹر گئے، قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے، بمشکل 200-250 سال ہوئے ہیں، 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1444 ہجری۔ اس سے پہلے تو کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، اور بخاری کا ترجمہ تو 8 سے 100 سال پہلے کیا تھا ایک دیوبندی عالم نے، اور وہ ترجمہ کر کے اہل حدیث ہو گئے، علامہ وحید الزمان دیوبند کے عالم تھے، بخاری مسلم کا ترجمہ کیا تقریباً 1920 کی بات ہے۔ تو پھر اردو سارے کان کھلو گے کہ بھائی انہیں کرنا نہیں۔ یہ آج کل جو آپ کو دیوبند اور بریلویوں کے قرآن کے یا حدیثوں کے ترجمے نظر آ رہے ہیں نا، یہ اپنی مجبوری کو آ رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے نا تو ہمارے جو فالوورز ہیں وہ دوسروں کے خرید کے پڑھیں گے، تو ہم اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کے خرید کے پڑھیں ہم خود ہی کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ہم خود کریں گے تو ہمارے فالوورز کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا حل بڑا آسان ہے، 7 حاشیہ لکھ دیں گے، ترجمہ کریں گے ہم، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حاشیے میں لکھ دیں گے یا علی مدد بھی ثابت ہے، تو مت تو ماری جائے گی۔ یہ قرآن کی تفسیر، احادیث کی شروحات انہوں نے قرآن اور حدیث کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی ہیں، اس لیے بریلویوں کو 13 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھنی پڑی۔ وہ 13 جلدیں کیوں لکھنی پڑی ہیں؟ ہر دوسرا مسئلہ فقہ حنفی کے خلاف ہے بخاری کے اندر، تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو پھر لکھنا پڑے گا نا اوپر کچھ۔ مگر رفع الیدین کی حدیثیں جب آئیں گی تو ہم ہی چھوڑ دیں گے، صفوں کے صفحے کالے کرنے پڑیں گے، تب جا کے کہیں تسلی ہوگی، ورنہ تو عوام تو رفع الیدین شروع کر دے گی۔ تو یہ جناب بزرگان دین اسلام کی خدمت ان کے کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، اور ان بابوں کا اور ان کے بابوں کا خدا اور، اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے تھے، وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان تعلیمات کے ساتھ مانے جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔